بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 23ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پارہ نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ پارہ نمبر 23، اس کے اندر 17 رکوع ہیں، اس کے اندر 363 آیتیں ہیں پورے پارے میں، یعنی 23ویں پارے میں۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی 62 آیتیں باقی ہے، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 83 تک۔ اس کے بعد سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی ٹوٹل 182 آیتیں ہیں۔ سورہ صافات جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 5 رکوع ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ صاد، یہ مکی سورہ ہے، سورہ نمبر 38، اس کے اندر 88 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، سورہ زمر سورہ نمبر 39، اس کے اندر ٹوٹل آیتیں 75 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ لیکن 23ویں پارے کے اندر سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی 31 آیتیں ہیں، تو ٹوٹل آیتیں 363 ہو گئی 23ویں پارے کے اندر۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلے 22ویں پارے کے آخر میں یہ بات ہم نے سنی تھی کہ ایک گاؤں کے اندر، ایک قریے کے اندر 3 رسول لگاتار آئے، تو لوگوں نے بات نہیں مانی۔ تو ایک آدمی آیا گاؤں کے کنارے سے یا شہر کے کنارے سے، اس نے لوگوں کو نصیحت کی، تو اسی کی نصیحت چل رہی ہے، اور اسی کی نصیحت جو ہے 23ویں پارے میں بھی ہے۔ اس آدمی کا نام ہے حبیب نجار کہا جاتا ہے۔ اب وہ آدمی اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی طرح تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ پھر اسی طرح اور بھی وہ نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، پس تم لوگ میری بات مان لو۔ لیکن لوگ کیا تھے؟ بات نہیں مانے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس آدمی کو بچا لیا اور لوگوں کو پکڑ لیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو صرف ایک چیخ تھی، پھر وہ اچانک سب بجھے ہوئے ہو گئے۔ یا حسرۃ علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس جو بھی رسول آیا لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہی رہے۔ حبیب نجار نے جو نصیحت کی تھی وہ 13 آیتوں میں ہے، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 32 تک، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں۔ اب اس کے بعد جو ہے اور بھی نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سورہ کے اندر، ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 44 کے درمیان دیکھیے، 12 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اللہ اٹھائیں گے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، احییناہا، ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا، تو اسے یہ پتا چلا کل قیامت کے دن ہم سب کو زندہ کر لیں گے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 36 میں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ان چیزوں کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور ان کے نفسوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جس میں لوگ نہیں جانتے۔ اسے یہ پتا چلا دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جوڑا جوڑا ہے، انسان بھی جوڑا ہے، پرندے بھی جوڑے ہیں، چرند بھی جوڑے ہیں، جوڑے جوڑے میل فیمیل، یعنی جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان ہے، زمین ہے، جوڑا۔ اسی طریقے سے دنیا ہے تو اس کا جوڑا آخرت ہے، مرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑے جوڑے بنائے، انسانوں کے اندر بھی ہے، چیزوں کے اندر بھی ہے، ان چیزوں میں بھی ہے جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا ہے۔ پھر آگے کہا وآیۃ لہم اللیل، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا وآیۃ لہم الارض المیتہ، کہ ان لوگوں کے لیے مردہ زمین نشانی ہے، اور یہاں کیا کہا؟ ان لوگوں کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ سورج جو ہے اپنے مدار میں چل رہا ہے، اور ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے، چاند بھی چل رہے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر نشانی یہ بھی ہے وآیۃ لہم انا حملنا ذریۃ فی الفلک مشحون، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بے شک ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدے کا دن کب ہے؟ اب قیامت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تاخذهم وهم يخصمون، وہ تو صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو آپ پکڑے گی، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد وہاں کیا ہوگا؟ لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے؟ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر نہ تو وہ وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ اچانک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمارے خوابگاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا، ہم سو رہے تھے کس نے ہمیں جگا دیا، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی پھر اچانک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ جنتیوں کا جہنمیوں کا تذکرہ ہو رہا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ منہوں پر مہر لگا دیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آیت نمبر 65 ہے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ وہ کماتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے، یعنی ہاتھ بات کریں گے، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ تو یاد رکھیے گا ہاتھ کا استعمال غلط مت کیجیے گا، پاؤں کا استعمال غلط مت کیجیے گا، ورنہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ تو CCTV کیمرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر لگا رکھا ہے۔ یہ ہاتھ اپنا نہیں ہے بلکہ یہ سپنا ہے، پاؤں اپنے نہیں ہے بلکہ یہ سب سپنے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا قیامت کے بارے میں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وہ کہتا ہے ہڈی کو زندہ کون کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا تو یہ کہتا کن فیکون، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ صافات ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 182 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 5 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، قسم ہے صف باندھے ہوئے فرشتوں کی، پھر اسی طرح ڈانٹنے والوں کی، تو فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، لیکن ہمیں اور آپ کو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے جب بھی ضرورت پڑے۔ لیکن آج کل دیکھ لیجئے کچھ لوگ کیا قسم کھاتے ہیں، کنٹھ کی قسم، ماں قسم، بیوی قسم، بچے قسم، باپ قسم، سر کی قسم، جی نہیں، صرف اللہ کی قسم کھانی ہے اگر ضرورت پڑے تو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی اور کہا ان الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کے لیے بنایا ہے آسمان کی، اور اس کے بعد ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ راستے معلوم ہوتے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سرکش جناتوں کو، شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، تعجب کر رہے ہیں کس چیز پر، آپ ان سے پوچھ لیجئے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ممن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، پس آپ ان سے پوچھئے کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے؟ بے شک ہم نے انسانوں کو لیسدار چمٹنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کل قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، توحید پر نہیں تھے، اب ان لوگوں کو لایا جائے گا جہنم کے پاس، کہا جائے گا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، جو لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے ان کے لیے کیا نعمتیں ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر چنے ہوئے بندے، اولئک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے، فواکہ وہم مکرمون، مختلف قسم کے پھل ہیں اور معزز لوگ ہوں گے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ھم عنہا ینزفون، جو سفید رنگ کا ہوگا پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگا، یعنی شراب کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ شراب ایسی شراب ہوگی جو سفید رنگ کی ہوگی اور پینے والوں کو مزہ آئے گا، اس سے نہ سر چکرائے گا اور نہ ہی وہ لوگ بے ہوش ہوں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، ان کے پاس نیچی نگاہوں والی موٹی موٹی آنکھوں والی ہرنی آنکھوں والی حور عین ہوں گی، گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہیں، شتر مرغ کے انڈے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کے لیے۔ اب برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ مہمانی بہتر ہے یا تھوہر کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ انا شجرۃ تخرج فی عصر الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اگتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے آگ کے اندر سے درخت اگے، جبکہ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن یہ تھوہر کا درخت
کانٹے دار درخت جو ہے اسی کے اندر سے اگے گا. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر بے شک جہنمی اسے کھائیں گے، اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر بے شک اس پر ان کے پینے کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ ہوگا. اب اس کے بعد نبیوں کے واقعات شروع ہو گئے. نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 کے درمیان 8 آیتوں میں، کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے اندر بھیجا، لیکن قوم جو ہے وہ نہیں مانی، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں میں رکھا ہے، سلامتی ہو ان پر. سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح علیہ السلام پر سلام ہے. انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا. اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 103 میں، یعنی 31 آیتوں میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف دیکھا، پھر کہا فقال انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں. پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتلاتے ہوئے کہا قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہارے ان چیزوں کو بھی، یعنی جو چیز کا استعمال ہو رہا ہے، جس کو پوجا جا رہا ہے، اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. تو جب اللہ ہی نے پیدا کیا تو ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بالآخر لوگوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہے جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. آیت نمبر 100، رب هب لی من الصالحین، سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نیک اولاد دیا. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کیا اور کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول بیٹا تیری کیا رائے. پتہ یہ چلا اپنی اولاد سے مشورہ بھی کرنا چاہیے. آج کل کچھ ماں باپ کیا بولتے ہیں، ہم تو ماں باپ ہیں، ہم کو زیادہ معلوم ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. تو اگر اچھی تربیت رہے گی تو بیٹا یہ کہے گا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان کر گزریے جو حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو بچے کو انشاءاللہ بولنا بھی سکھائیے، اور بچپن سے جب سکھائیں گے تو فائدہ ہوگا. بالآخر کیا ہوا؟ وہ جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا، اور وہی قربانی کے طور پر جو سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس کو ہم اور آپ زندہ کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب آئیے چلیں، اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بھی خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ السلام کو. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا ذکر ہے آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 122 میں، 9 آیتوں میں ہے. پھر اس کے بعد الیاس علیہ السلام کا تذکرہ آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 132 میں، 10 آیتوں میں. سب کے بارے میں یہی ہے کہ یہ ہمارے نیک بندے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا ذکر تھا تو کہا انہما من عبادنا المؤمنین، دونوں ہمارے نیک بندے تھے. الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم لوگ بال کی پوجا کرتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو وہاں بھی وہی کہا گیا کہ وہ ہمارے نیک بندے تھے، انہ من عبادنا المؤمنین. اب اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 138 میں. لوط علیہ السلام کی قوم ایسی تھی، مرد سے خواہش پوری کرتی تھی، یہ برائی ایجاد کی، پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. اب اس کے بعد یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے آیت نمبر 139 سے آیت نمبر 148 تک، 10 آیتوں میں. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے. یونس علیہ السلام کا لمبا ذکر اسی سورہ کے اندر ہے. اب اس کے بعد وہ چلے، اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، پہلے ہی چلے گئے، عذاب آنے سے پہلے چلے گئے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو مچھلی نے نگل لیا اور خود کو وہ ملامت کرنے والا پاتے تھے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے. وہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تکلیف سے نکلنے والی دعا، اس لیے یہ دعا کو یاد کر لیجئے. یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. اس لیے ہم اور آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے. پھر اسی طرح اور کہا جا رہا ہے فاستفتم علی ربک البنات ولہم البنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ یعنی ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. جی نہیں، اللہ کے بعد نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، کچھ بھی نہیں ہے. پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں نے یہ کہا کفار مکہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں سے اپنا رشتہ بنا لیا ہے، نعوذ باللہ. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون.
اور انہوں نے اس اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ جنوں نے بھی جان لیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اخیر میں یہ بیان کیا جا رہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، پاک ہے آپ کا رب، عزت کا مالک اس سے وہ جو بیان کرتے ہیں، سلام ہے تمام رسولوں پر، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد مکی سورہ، اس کے اندر 88 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی ذکر، صاد قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اجر الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ ان لوگوں نے کہا کہ ارے یہ جو آئے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام معبود ایک ہی ہے، یہ تو عجیب بات ہے، ہم نے ان سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوگوں کو پکڑ لیا، اس کا ذکر ہے قوم نوح، قوم عاد، فرعون، پھر اسی طرح قوم لوط، اللہ نے پکڑ لیا۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک نے رسول کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ اب آگے داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے ماتحت کر دیا، صبح شام جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ والطیر محشورہ کل له اواب، اور پرندے بھی اکٹھے ہو کر سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ داؤد علیہ السلام سے اللہ نے یہ کہا، کیونکہ داؤد علیہ السلام نبی بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو دیکھا آپ نے، حق کے ساتھ فیصلہ ہونا ضروری ہے، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے یہی صحیح ہیں، دوسروں کی طرح نہیں ہے۔ ام نجر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجر المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر، نعم العبد انہ اواب، وہ اچھے بندے تھے، بہت رجوع کرنے والے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر تھی، جناتوں پر تھی، چرند پرند سب پر تھی، اور انہوں نے اللہ سے مانگ بھی لیا تھا، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ جو میرے بعد کسی کے لیے لائق ہی نہ ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور کہا ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، آپ کو اختیار ہے لوگوں پر، احسان کیجئے یا روکے رکھیے، کوئی حساب نہیں۔ پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو تکلیف پہنچی تو اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچا دی ہے اور ایذا پہنچائی ہے۔ تو اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اے ایوب اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک جھاڑو پکڑیے، پھر اس کے ساتھ اپنی بیوی کو ماریے اور قسم نہ توڑیے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی، تو قسم کو کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ کہا جا رہا تنکا لے لیجئے، اپنی بیوی کو ماریے۔ 18 سال تک بیمار، اس لیے ان کے بارے میں آیا صبر کرنے والے تھے۔ اس کے بعد نبیوں کا اور بھی تذکرہ، اسماعیل علیہ السلام کا، یسع کا، ذوالکفل کا، کہا یہ سب ہمارے نیک بندے تھے۔ تو جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے ان کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کے لیے بہت ساری نعمتیں، ھذا ما توعدون لیوم الحساب، کہا جائے گا یہ ہے وہ بدلہ جس کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جہنمیوں کے لیے کس طریقے سے ہے، کھولتا ہوا پانی ہوگا اور پیپ ہوگا، وآخر من شکل ازواج، اور اس کے مانند کئی قسم کے دوسرے عذاب بھی ہوں گے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، بڑے دبدبے والا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے، فرشتوں کا واقعہ ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا تک کے لیے مہلت دے دی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور میں تکلف بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ یہ کہیے یہ قرآن جو ہے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب اس کے بعد سورہ زمر، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر ٹوٹل 75 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں، لیکن 23ویں پارے کے اندر سورہ زمر کی 31 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے کس طریقے سے اللہ سے قریب کرنے کے لیے بنا لیا ہے۔ کون سی چیز بنا لی ہے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو صرف عبادت غیر اللہ کی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا تم لوگوں کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے یہ کہا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وان تشکروا یرضه لکم، کہ اگر تم کفر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے اور اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر ادا کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 9 میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے علم حاصل کیجئے۔ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو علم حاصل ہی نہیں کرتے، پڑھائی لکھائی کرتے ہی نہیں، ویسے ہی رہتے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ کہہ دیجئے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ اور اسی آیت کے اخیر میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کا بدلہ بے حساب ہے، اس لیے صبر سے کام لیجئے جب تک قبر میں نہ چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتا ہوں، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ جہنمی لوگوں کے بارے میں لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، کہ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کا سائبان ہوگا اور ان کے نیچے بھی آگ کا سائبان ہوگا۔ جنتی لوگوں کا ذکر ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بالا خانے بنا رکھے ہیں جنت کے اندر۔ اب ہم اخیر میں آ گئے آخری پیج کے اندر، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا پھر اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، وہ کسی سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، پس ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہیں، یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں اترتی اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے، تو یہاں حدیث سے مراد قرآن بھی ہے۔ تو نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ جب یہ آیتیں اترتی ہے تو ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، یہی اللہ کی ہدایت، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر اخیر میں یہ بیان کیا جا رہا انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں جیسا کہ وہ لوگ مرنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے جیسا کہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں۔ پھر کل قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چل جائے گا کس چیز کے بارے میں وہ جھگڑ رہے تھے۔ تو ناظرین کرام 23ویں پارے کی چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔